بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ قریب آ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ سیدہ نسیم فاطمہ بنت سید زیغم حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مرحومہ کی مغفرت کے لیے جناب پروفیسر ساجد زیدی صاحب کی مادر نسبتی کے مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد۔ سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، اللہ اپنے اس کلام میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ والعصر تلخیص ہے 6000 سے زیادہ آیات کی۔ اللہ نے جو پورے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اگر انہیں چند آیتوں میں دیکھنا ہو تو وہ سورہ والعصر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جب سے دنیا میں آئے ہیں وقت شروع ہو گیا، جی ہمارا وقت شروع ہو گیا۔ ہم ابھی دنیا میں آئے کہ ہمارا وقت شروع ہو گیا۔ کتنے برس کے ہیں؟ تو وہ جو جتنے برس کے ہیں کا جواب آئے گا وہ وقت کے مطابق ہی آئے گا۔ مثلا اگر 70 سال کے ہیں تو وہ یہ کب سے شروع ہوا ہے 70 سال؟ وہ وقت شروع ہوا ہمارا جب ہم صلوات پڑھے ذرا محمد والے وقت۔ 70 سال پہلے جب ہماری زندگی کا وقت شروع ہوا تو اس وقت سے ہی ہمارا حساب شروع ہو گیا، اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ 70 سال کے ہیں تو فلاں تاریخ اور فلاں تاریخ کا فلاں دن اور فلاں گھنٹہ اور فلاں جگہ اور فلاں محل، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اسے محفوظ بھی کیا جاتا ہے اس لمحے کو۔ بزرگ پہلے تو فتح العوام کی جلد پر لکھا کرتے تھے،
اور آج بہرحال فائل وائل تو بنی بھی ہوتی ہے بچوں کی، حتیٰ اس میں وقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں گھڑی بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس بچے کی ولادت ہوئی، تو وقت شروع ہو گیا ہمارا۔ تو سارا مسئلہ ہمارے وقت کا ہے، ہماری زندگی کا آغاز وقت سے ہے اور ہماری زندگی کا اختتام وقت پر ہے۔ مرنے کے بعد بچے طے کریں گے کہ نمازیں کتنی قضا ہیں، روزے کتنے قضا ہیں، اور وہ وقت کے حساب سے ہی سامنے آ سکے گا کہ کتنے روزے رکھنے ہیں، کتنی نمازیں پڑھوانی ہیں، حج واجب تھا تو کیسے کرنا ہے۔ تو وہ آغاز سے اختتام زندگی تک مسئلہ سارا وقت کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وقت ہے کہ جو ہمیں قابل قدر بنائے گا، اور وقت ہی ہے جو ہمیں قابل مذمت بنائے گا۔ اب وہ جو قابل قدر بنانے والی چیز ہے اور قابل مذمت بنانے والی چیز ہے وہ ہے وقت، اور وقت ہی انسان کو انسان کہلائے گی اور کہلائے گا، اور وقت ہی انسان کو حیوان کہلائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت کی جتنی حیثیت اللہ نے قرار دی، اتنی انسان نے اس کی حیثیت تسلیم نہیں کی۔ اگر انسان نے اس وقت کی حیثیت بھی اتنی ہی تسلیم کر لی ہوتی جتنی اللہ نے اس کی حیثیت بنائی تھی، تو پھر میں اپنی زندگی کا تعارف یہ نہ کراتا کہ میں 47 سال کا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو 47 برسوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ میری زندگی کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سال قیمتی تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اپنے لفظ اور بہتر کروں، ہم لوہا تولتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے باٹ ہوتے ہیں جن میں لوہا تولا جاتا ہے، پتھر تولنے کے لیے اس کا جو ہم وزن ہوتا ہے وہ بھی بڑا پیمانہ ہوتا ہے، لکڑ توڑنے کے لیے تولنے کے لیے بھی اس کا پیمانہ بڑا ہوتا ہے، مگر سونا ہم بڑے بڑے باٹوں سے نہیں تولتے۔ سونے صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ سونا تولنے کا جو پیمانہ ہے وہ آدھا کلو، پاؤ کلو، 2 کلو کا بھی نہیں ہوتا، گراموں کا ہوتا ہے۔ سونا گراموں میں تولا جاتا ہے، تولے اور ماشے میں تولا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو تولا جا رہا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ بس اگر کوئی مسمن، کوئی جنس قیمتی ہو تو اس کا پیمانہ بھی ظریف ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ اور اتنے ہزار اور اتنے 100 سیکنڈ کا ہو گیا ہوں، کیونکہ میری صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ اس لیے کہ زندگی میں تو ہماری ایک ایک لمحے کی قیمت ہے۔ اگر کوئی اب تک میرا بچہ نہیں سمجھ پایا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ ایک لمحہ ہی تو تھا جو حسین نے لا کہہ دیا اور آج تک امامت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک لمحہ لگتا ہے لا کہنے میں، مثلی لا یبا یا مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر لگے؟ کتنی دیر لگتی ہے ایک نہ کہنے میں، ایک لا کہنے میں اور ایک ہاں کہنے میں۔ جنہوں نے باطل کے آگے ہاں کہا وہ بھی آج ہے، اور جنہوں نے ظالم کے آگے لا کہا وہ بھی آج ہے۔ فرق تو اللہ علیہ ہے، ایک علیہ السلام ہے۔ ایک ایک لمحہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا قیمتی۔ آغاز، اچھا وقت کا کب سے آغاز ہوا یہ تو احادیث ہمیں بتائیں گی، اور ہم ان سے طے کریں گے کہ جب سے سورج بنا، جب سے چاند بنا، اس وقت سے اس کی گردش بنی، اور گردش بنی تو پھر لمحے بنے، اور پھر منٹ بنے، اور پھر گھنٹے بنے، اور پھر دن بنے، اور پھر ہفتے بنے، اور پھر مہینے بنے، اور پھر سال بنے۔ تو وہ تو سورج اور چاند کی خلقت کے بعد سے لمحات بننا شروع ہو گئے، لیکن میں اپنے لمحات کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنے لمحات کی بات کر رہے ہیں، ہم کائنات کے اوقات کی بات نہیں کر رہے۔ یہی تو قصور ہے انسان کا، ساجد بھائی جملے پہ غور کریں گے، یہی تو قصور ہے انسان کا کہ سب کا حساب تو رکھتا ہے مگر اپنا حساب نہیں رکھتا۔
اس کے پاس چاند سورج کی ہسٹری تو ہے، اس کے پاس زمین کے معلومات تو ہیں، اس کے پاس سیاروں کی معلومات تو ہے. یہ نہیں جانتا تو اپنے آپ کو نہیں جانتا. اور سب سے زیادہ جسے پہچاننے کی ضرورت ہے وہ خود انسان ہی تو ہے. قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کہ جنہیں فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ آتے جاتے ان آیات پر نگاہ پڑے تو میرے رویے بدلیں، میرے طریقے تبدیل ہوں. مثلا ایک بڑی مشہور آیت سورہ تکویر کی، آیت بہت مختصر ہیں، چھوٹی ہیں، تاکہ ایک نگاہ میں آیت کا مفہوم اور پیغام بھی ذہن میں آ جائے. ارشاد ہو رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہی ہے، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ آتے جاتے آیت کے اوپر نگاہ پڑی، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کے لیے جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو اگر جواب ہی نہیں دے سکتے کہ کہاں جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ایسے ہی یہ آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے. میں اپنے اوپر غور کروں بس، اگر میں نے اپنے اوپر غور کر لیا تو پھر ساری دنیا میرے اختیار میں آ سکتی ہے. قصہ الٹا بنایا ہوا ہے، پہلے دنیا کو اختیار میں لانا چاہتے ہیں، پھر اپنے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں، نہیں ہو پائے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تھوڑا اور زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آنے کی زحمت فرمائیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیں. آ جائیں، دروازے پہ جو احباب بیٹھے ہیں وہ خاص طور پہ آگے آ جائیں. ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پر. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید فردی طور پر پڑھنے کا حکم ہے. نماز فرادہ پڑھنا واجب ہے، یعنی نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت سے پڑھنا ثواب ہے، واجب نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نماز اگر میں اکیلے پڑھ لوں تو میرا واجب میری گردن سے اتر جائے گا. ٹھیک ہے. قرآن مجید پر غور کرنا فرد کا ضروری ہے. بھئی مجلس ہوگی تو ہم قرآن پڑھیں گے، قاری قرآن آئیں گے تو ہم قرآن پڑھیں گے، مجمع لگے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ ہر شخص کو اپنا حال دیکھنا ہے. یہی تو حسن ہے کہ اجتماع ہو جو وحدت کی طرف لے جائے. فلسفے میں ایک اصطلاح ہے کثرت در وحدت. تم اتنا کثرت کے ساتھ وحدت کی طرف جاؤ کہ پھر یہ کثرت ختم ہو جائے اور وحدت میں تبدیل ہو جائے. یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے جو توحید کلمہ تک لے جاتا ہے. کلمہ توحید توحید کلمہ کا سفر کرواتا ہے. سب لا الہ الا اللہ کو سمجھ لو تاکہ سب ایک ہو جاؤ. رہو لاکھوں اربوں کروڑوں میں مگر تم ہو ایک. تو یہ کثرت در وحدت. ہم سب پر علیحدہ علیحدہ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، وضو روزہ رکھنا، ہم سب پر اجتماعی عبادات تو ہیں ہی چند. مثلا نماز جمعہ 5 آدمی ہوں گے تو ہوگی جی، 5 آدمیوں سے کم پہ نماز جماعت نہیں ہو سکتی، نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح حج بیت اللہ، کیا 2 لاکھ ہو تبھی حج ہوگا؟ حج فرادہ مسئلہ ہے، انفرادی مسئلہ ہے. کوئی نبی ہو اور اگر میں کر سکتا ہوں تو مجھ پہ حج واجب ہے. کیا خانہ کعبہ میں دوسرا کوئی بندہ ہی نہیں تھا تو حج کیسے کرتا؟ حج کا تعلق خطبے کے سننے سے ہے ہی نہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک باریک سی معمولی سی کمزوری ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے جو موٹی ہو گئی ہے. آئی وہ کمزور انداز سے تھی مگر اب صحت مند ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ عبادت جس میں مجمع زیادہ ہو، جس میں اجتماع زیادہ ہو، جس میں لوگ زیادہ ہوں، اس میں توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس میں اہتمام زیادہ ہوتا ہے. تو ہم الٹا راستہ چل رہے ہیں. پہلے ذات کو سنبھالو تاکہ اجتماع سنبھل میں آئے. اب یہ جو میری زندگی کا آغاز ایک وقت سے ہوا، میری زندگی کا اختتام ایک وقت پر ہوگا، تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل شے ہے وہ ہے وقت. اور وقت کی قدر کرنے والے ہی
ایسے رہے کہ پھر وقت انہیں مار نہیں پایا. وہ دنیا سے چلے گی، وقت کی گھڑیاں انہیں دیکھ کر مڑتی ہیں. بتائیے کیا قائد اعظم مر گئے؟ شاید اتنا زندوں کا احترام نہ ہو، شاید ظاہری زندوں کا اتنا احترام نہ ہو جتنا ظاہری مرحوم کا احترام ہے، اس لیے کہ وہ مرے نہیں ہیں. کیا علامہ مجلسی کا انتقال ہو گیا؟ کیا علامہ ہلی کا انتقال ہو گیا؟ کیا شیخ صدوق کا نام اس بچے نے نہیں سنا؟ جی 1100 سال پرانا ہمارا عالم، کیا اس جوان نے آج تو علامہ مجلسی کا نام نہیں سنا؟ یہ 1150 سال کے بعد بھی یہ لوگ ہمارے دماغوں پر حاکم ہیں، تو یہ مرے کب ہیں؟ کون ہے جو مر جاتا ہے اور کون ہے موت کی مجلس ہے؟ کون ہے جو مر جاتا ہے اور کون ہے جو زندہ رہتا ہے؟ میں نے بہت دیر لگائی ہے اس جملے کے لیے. جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اور جو وقت کو لات مار دے وہ زندہ بھی ہو تو مردہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا سب سے پہلا عنوان والعصر، قسم ہے وقت کی. والعصر قسم ہے وقت کی. یہ جو اس وقت عصر کا وقت ہو رہا ہے، اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. محدود نہیں کر سکتے ہم اس وقت کے اندر اس قسم کو. عصر کے جتنے بھی معنی ہیں وہ سب مراد لیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. ایک معنی مراد لے کر محدود نہیں کیا جا سکتا پیغام الہی کو. وقت کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اور اتنا قابل احترام ہے، قابل اس کا مقام ہے کہ اللہ بھی قسم کھائے تو وقت کی کھائے. اور شاید پیغام یہ دینا مطلوب ہو کہ تم ذرا وقت کی قدر تو کرو کہ میں اللہ بھی اس کی قسم کھاتا ہوں. والعصر قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے. کتنا ربط جڑ گیا. انسان خسارے میں ہے ہی اس لیے کہ وقت کی قدر نہیں کرتا. انسان فائدے میں ہوگا ہی تب کہ جب وہ وقت کی قدر کرے گا. تو انسان کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اس کی قیمت بنے گی اب اوقات کے مطابق، وقت کے مطابق. انسان خسارے میں ہے. اچھا کیا جانور خسارے میں نہیں ہیں؟ کیا پودے پتھر مسلے نہیں جا رہے؟ کیا پتھروں کی بے قدری نہیں ہو رہی؟ کیا جنوں کے ساتھ، کیا فرشتوں کے ساتھ وہی مقام ان کا ہے کہ دیا جاتا جو ہے؟ تو اللہ نے کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا. انسان کے بارے میں اللہ کو یہ حکم کہ انسان خسارے میں ہے. تو پیغام یہی ہے کہ ساری مخلوقات جس کی خدمت میں ہے اس کی قدر تو معلوم ہو جائے. جس کی وجہ سے سب کچھ بنا اسی کی قدر روشن نہیں ہے تو جانوروں کی قدر، پہلے انسان کی قدر تو روشن ہو جائے. اللہ نے پتھروں کو بنایا ہے تاکہ پودوں کی خدمت میں رہیں، پودوں کو بنایا ہے تاکہ حیوانات کی خدمت میں رہیں، حیوانات کو خلق کیا تاکہ انسان کی خدمت میں رہیں. انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ ہر مخلوق کو بالا تر مخلوق کی خدمت میں رکھ دیا. انسان کو کس کی خدمت میں رکھا؟ انسان کو اگر انسان کی خدمت میں رکھا جائے تو یہ بھی کمال خالقیت، حسن و جمال خالقیت نہیں ہوگا. انسان سے بڑی کوئی چیز ہونی چاہیے جس کی خدمت میں اسے رکھا جائے. تو اب ارشاد ہو رہا ہے خلقت الخلق لاجلک، میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی. وخلقتک لاجلی، اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بس اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد و علی محمد. یہ طے ہے، یہ روشن ہے. اگرچہ ممکن ہے اس مجلس میں مزید اور بھی دلائل کی ضرورت ہو اس مرحلے بیان پر، لیکن یہ طے ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں، ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اور ہمیں بنانے کے بعد، انسان کو بنانے کے بعد اس نے سب سے زیادہ اگر
غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، تو وہ ہمارے بنانے پر کیا ہے۔ ہمیں تو اجازت نہیں دیتا کہ ہم غرور کریں، ہمیں تو اجازت نہیں دیتا کہ ہم تکبر کریں، مگر انسان کو بنانے کے بعد کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو نے بہترین مخلوق بنا دی۔ آپ کو مبارکباد دے رہا ہے کہ اس سے اچھا تو نے نہیں بنایا، تو جو سب سے اچھی مخلوق بنائی اسے اپنے لیے مخصوص کر دیا۔ اب اس انسان کا مقصد خلقت ہے اللہ کا قرب، یہ کیسے حاصل ہوگا، یہ کہاں سے ملے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہم ہیں بدن میں اترے ہوئے ایک وجود کا نام۔ اللہ نے 3 چیزیں دے کر ہمیں بھیجا ہے، ایک بدن دے کر بھیجا ہے، ایک روح دے کر بھیجا ہے، اور ایک تعلقات دے کر بھیجا ہے۔ ہم پیدائشی کسی کے بیٹے، کسی کے پوتے، کسی کے بھتیجے، کسی کے نواسے ہیں۔ ہم رشتے لے کر آئے ہیں، ہم اپنے تعلقات لے کر آئے ہیں، یہاں ہمارے تعلقات بنے نہیں ہیں۔ اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو تعلقات بنانے میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے تعلقات بنا کر بھیجے پہلے ان پر کچھ خرچہ کر لو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ ہم یہ جو چیزیں لے کر آئے ہیں اللہ کے یہاں سے، روح، بدن اور تعلقات، یہی سبب بنیں گے کہ ہم اللہ سے قرب حاصل کر لیں۔ اور ان میں بھی جس چیز کو اولویت اور ترجیح حاصل ہے وہ ہے روح۔ اگر بدن ہوتا اور روح نہ ہوتی تو شاید پہلے گھنٹے میں ہی کہیں دفنا دیے گئے ہوتے، اور تعلقات کی تو بات ہی نہ ہوتی، اس لیے کہ ہم ہی نہیں تھے۔ تو بدن اور تعلقات کے اوپر جو حاکمیت ہے وہ روح کو حاصل ہے۔ روح تھی تو ہمارے بدن کو پالا پوسا گیا، سنبھالا اٹھایا گیا، بڑے ہو گئے تو بتایا گیا یہ ماموں ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ خالہ زاد بھائی ہیں، یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ پھر تعلقات ہمیں سکھائے اور سمجھائے گئے، لہذا اولویت روح کو حاصل ہے۔ اور عزیزو، روح بدن کی طرح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ یہ مرد کا بدن اور وہ عورت کا بدن، لیکن روح کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مؤنث ہے یا عورت کی ہے یا مرد کی ہے۔ اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو اولویت حاصل ہے وہ ہے روح۔ جب روح اولویت رکھتی ہے تو کیا معلوم کہ کوئی مرد ہو اور وہ قرب الہی حاصل نہ کر پائے، اور کیا معلوم کوئی عورت ہو اور وہ قرب الہی حاصل کر لے۔ ہم نے بڑے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے، ہم نے کچھ ایسی عورتیں بھی دیکھی جن کی غیرت دلانے پہ مد پلٹ کر آ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو اصل جو طاقت ہے وہ روح کی طاقت ہے، اور اس روح کو مضبوط کرنا ان مجلسوں کا حاصل ہے۔ دیکھیے، بدن جب تکلیف میں آ جائے اور روح کی غذا مکمل ہو تو پھر روح طاقتور ہو جاتی ہے اور بدن کو تابع فرمان بنا لیتی ہے۔ کیا کریں کہ بدن روح کا فرمان مانے اور روح کے حکم کے نیچے رہے اور روح کا فرمان بردار رہے؟ وہ اس صورت میں ہے کہ جب روح کو طاقتور بنایا جائے، اور روح کو طاقتور بنانے کے لیے ان سے تعلق جوڑنا ہوگا جن کی روحیں مضبوط تھیں۔ حکیم صاحب، جن کی روحیں مضبوط، جن کی روحیں قوی ہیں، ان سے دوستی۔ اچھا، جن کے بدن قوی ہیں ان سے دوستی ہوگی تو بدن قوی ہو جائے گا، جن کی روحیں قوی ہیں ان سے دوستی ہوگی تو روحیں قوی ہو جائیں گی۔ تو اب دوستی طے کرنا ہے کہ کس سے کرنا ہے۔ دوستی اگر ہماری ان لوگوں سے ہو جائے کہ جن کے ہاں روحانیت مضبوط ہے، نورانیت مضبوط ہے، تو ہماری روحانیت اور نورانیت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ فرش عزا پر نیچے کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ بھائی لگا دیجئے کرسیاں، لگا دیجئے کرسیاں، لگا دیجئے صوفے۔ کیا پیسے کی کمی ہے میرے عابدی برادران کے پاس؟ جی، مجلس کرنے والے میرے عزیزوں کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ کرسیاں لگا دیتے۔ کیوں نہیں لگائی گئی کرسیاں، اور کیوں ہم نیچے بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں؟
اس کا سبب یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے بدن کو تکلیف پہنچائیں گے روح کو طاقت ملے گی. نماز تو 2 رکعت تھی، فجر کی مشکل نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ بھائی جب بستر چھڑوائی دیا تھا تو 4 پڑھوا لیتا. توجہ ہے؟ مجھے تمہاری رکعتیں نہیں چاہیے، مجھے تمہارے روحوں کی مضبوطی چاہیے کہ کب میرے حکم پر بستر چھوڑ سکتے ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی اپنی روحوں کو مضبوط بنانا ہے. اور عزیزان گرامی، روح اگر غالب آ جائے تو پھر تھکن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی. عمر اگر 100 سال کی بھی ہو جائے تو بہت سے جوانوں سے زیادہ ہمت والا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے جب بت توڑے تھے اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تھی تو سارے شہر نے ایک ہی زبان، ایک ہی جملہ کہا، فتن یقال لہ ابراہیم. یہ اس جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال کی تھی. حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 90 سال کی تھی اور سارا شہر کہہ رہا تھا کہ یہ جوان کا کام ہے. تو جوان کا تعلق بدن سے نہیں ہوتا، روح سے ہوتا ہے. صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد. جوان روحانی طاقت سے جوان ہوتا ہے. اور عزیزو یہی فلسفہ ہے، یہی مقصد ہے ان مجلسوں کا بھی، اس ذکر کا بھی، کہ کسی طرح روحوں کو مضبوط کریں ان صاحبان عظمت لوگوں کے ذکر کے ذریعے. اور یہ فطری مسئلہ ہے. ان بچوں کو مجلسوں میں لائیں. ہمیں بھی کوئی لے کر جاتا تھا، ہمارے بڑے بھی ہمیں مجلسوں میں لے کے جاتے تھے. جب مجلس میں بیٹھ کر آداب اور تہذیب انسان سیکھ لے گا تو پھر اس طرف راغب ہوگا کہ جس طرف اللہ راغب کرنا چاہتا ہے. اللہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں دیکھنا چاہتا. کسی اور کے دروازے پہ جاؤ گے تو شرمندگی اور پشیمانی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. جہاں بیٹھے ہیں نا ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. ترقی کی راہیں کھل ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے رستے کھلتے ہیں. انسان واقعی انسان بن جاتا ہے. کبھی غور فرمایا کہ جب مجلس اعضاء کا عنوان ہو، اعلان ہو تو ہم کھچے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر 4 دن گزر جائیں اور مجلس سننے کے باوجود، یعنی اعلان سننے کے باوجود مجلس میں نہ گئے ہوں، ایک ملامت کی آواز آتی ہے، تم کیسے ہو مجلس میں نہیں جا رہے؟ 4 آدمی تمہیں مجلس کی دعوت دے چکے ہیں، تم نہیں گئے فلاں مجلس میں بھی. یہ اندر سے ملامت کی آواز بتا رہی ہے کہ ابھی روح زندہ ہے. اس زندہ روح کو طاقتور بنانا ہے. مثال میری پرانی اور تکراری ہو سکتی ہے. اگر میں 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھوں، گلاب فروش کے پاس بیٹھ کر آؤں، تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. یہ کیسے ممکن ہے کوئی 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو اور اس کی روح حسینی نہ ہو؟ صلوات. صاحبان عظمت کا ذکر ہمیں عظیم بناتا ہے، اور یقیناً پھر کسی ایسے کا ذکر ہمیں کرنا ہی نہیں ہے کہ جو کمزوریوں کا حامل ہو. ایک صاحب کہنے لگے جی آپ مزاروں کو نہیں مانتے؟ ہم نے کہا جی مانتے ہیں. کہنے پھر پاکستان کے مزار آپ کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے اولیاء الہی کے مزارات آپ کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہمارا مزاج بڑا عالی ہے، ہم جب چاہتے ہیں نجف چلے جاتے ہیں، جب ارادہ کرتے ہیں کربلا چلے جاتے ہیں.
اور جن کی پہنچ ان کے مالکوں تک ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جن کے دروازے پر یہ جانے کا سعادت پاتے ہوں وہ ہے کربلا، وہ ہے نجف، وہ ہے مشہد، سامرہ، کاظمین، قم، یہ مدینہ منورہ. لہذا ان جگہوں پر جانا اسی ایک لمحے کے لیے، مثلا بہت پیچیدہ بات ہو سکتی ہے، بڑی بڑی شخصیات ہیں جو صاحبان مزار ہیں، صاحبان زیارتگاہیں ان کی ہیں، اور اللہ کے اولیاء، اللہ کے بڑے مقربین، لیکن ہر ایک کی زندگی میں کوئی ایک پہلو نکل سکتا ہے جو اس بات پر دلیل ہو جائے کہ یہ معصوم نہیں تھے. یعنی تمام تر عظمتوں کے باوجود کوئی ایک پہلو ان تمام ہستیوں کی زندگیوں سے نکل آئے گا جو دلیل بنے گا کہ یہ معصوم نہیں تھے. جی ہیں، واقعات ہیں ان کی تاریخوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. جی لہذا کیا بہتر نہیں ہے کہ ان کے دروازے سے وابستگی بڑھا لی جائے جہاں ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو. معیار اونچا کرو نا، اپنا سوچ اپنی ہمیں اونچی کرنی ہے نا. ایک جوان مجھ سے کہنے لگا کہ مولا علی کے 18 بیٹے تھے، شیعہ قوم کا کوئی جوان کھڑا ہو کے ذرا 10 کے نام تو سنائے. جی میں نے کہا جی بات تمہاری بڑی اچھی ہے مگر ہمارا مزاج سمجھو. ہمارا مزاج جب یہ ہے کہ ہم علی کے 18 بیٹوں پر غور نہیں کرتے اس لیے کہ علی پر غور کرنے کے لیے وقت تنگ ہے، تو پھر ہم علی کے دشمنوں پر کیا غور کریں گے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں گے. یہ مسئلہ مزاجوں کا ہے، ذائقوں کا ہے، مشربوں کا ہے، کس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ہے. ہم ہر جگہ سے پانی نہیں پیتے، ہم ہر جگہ جا کے منہ نہیں مارتے. ہم وہ اللہ کا کرم ہے ہمارے پر کہ ہم ہر دروازے پر نہیں کھڑے ہوتے. جی یہ کرم ہے اس ذات کردگار کا، اور اس کرم کو تسلسل جب ملے گا کہ جب میری طرف سے شکر بڑھے گا، شکرانہ بڑھے گا، تشکر بڑھے گا، سپاس گزاری بڑھے گی، اور میں جتنا دامن پھیلاتا جاؤں گا وہ دینے کے لیے تیار ہے. میں ہی تنگ پڑ جاتا ہوں کہ اب مزید لے نہیں سکتا، میرے پاس ظرف تنگ پڑ جاتا ہے، ورنہ دینے والے ہمیں اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے، اور ایک خاتون ممکن ہے کہ اللہ کے قرب میں ایک مرد سے زیادہ آگے ہو. ذرا غور فرمائیں، نبیوں میں سارے مرد ہیں، ان سارے نبیوں میں اللہ نے اگر کسی ایک خاتون کو ان کے درمیان جگہ دی ہے تو اسے حضرت مریم کہا جاتا ہے. اور 14 معصومین سب مرد ہیں، اور ان 14 میں اگر اللہ نے کسی کو عظمت دی ہے تو ایک عورت بی بی فاطمہ کو دی ہے. اور جب جبریل پوچھیں یا رب ومن تحت الکساء تو اللہ جواب یہ نہیں دے رہا ہم محمد و بنتہ و اخوہ و بنو ہو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا اس میں محمد ہے، اس میں ان کی بیٹی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے، اس میں ان کے بابا ہیں، اس میں ان کے شوہر ہیں، اس میں ان کے 2 سے زیادہ بیٹے ہیں. اللہ نے جبریل امی علیہ السلام کو جواب یہ دیا ہے کہ اس میں سیدہ کے 2 سے زیادہ بیٹے ہیں، 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. بنو کہتے ہیں 3 سے زیادہ کو، 2 کو کہتے ہیں ابنان، اور نون اگر اضافے کے ساتھ گر جائے تو ابنا کہتے ہیں. الف بے نون الفا، نون الف، نون گرا دیں گے اگر اضافہ ہوگا، ورنہ اگر اضافہ نہیں تو ابنان. اور 3 کے لیے بنو، تو یہاں تو بنو کا ہے نا اللہ نے، تو 3 کون سے بیٹے ہیں؟ عجب نہیں آواز آئے، معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر میں ہے. وَبَنُوهَا
اللہم صل علی وبنوہا، اس میں سیدہ کے تمام فرزندان جو معصوم ہیں وہ سب چادر میں ہیں۔ عظمت سیدہ کی اتنی روشن ہے کہ 1400 سال پہلے بھی بے ادبی کرنے والے معتبر نہیں رہے، اور ہماری صدی اور ہمارے زمانے میں بھی خطا پر کہنے والے پورے ملک کو فساد کی طرف لے گئے۔ جی 3 محرم کو اسلام آباد میں کچھ نہیں ہوا ہوگا، مگر جو ہوا وہ عرض کر رہا ہوں، اور روز عاشور کراچی میں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بتاؤ نا کہ 2 سال پہلے کراچی میں یہ کیا نعرہ لگایا گیا، بے خطا بے گناہ حضرت فلاں حضرت فلاں۔ فساد تو یہاں سے شروع ہوا۔ جی یہ کیا نعرہ لگایا گیا کہ فدق مانگنے گئی تھی معاذ اللہ اور بی بی خطا پر تھیں معاذ اللہ۔ یہ بتاؤ نا کہ کیا ہوا ملک کے اندر۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ اس ملک میں پہلے کبھی امیر فلاں زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ اس ملک میں کبھی نعرہ نہیں لگا سیاست فلاں زندہ باد۔ تمہیں ایک مثال یہاں سے ملی، جو 25 مثالیں تمہارے یہاں ہیں، ان کا جواب کون دے گا؟ نہیں عزیزو، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ ہم ڈھونڈ رہے تھے پاکستان میں یزید کا کوئی حمایتی ہے؟ اللہ نے کرم کیا ہے، چہروں سے نقابیں اتر گئی ہیں، روشن ہو گیا ہے کہ کون ہے اس ملک کے اندر۔ ہمارے بھائیوں کے درمیان کالی بھیڑیں تھیں، کالی بھیڑیں بھی مجھے معاف کریں، میں نے ان سے ان کو تشبیہ دے دی ہے، اور روشن ان کے لیے بھی آسان ہو گیا، ہمارے لیے بھی آسان ہو گیا، لیکن باقاعدہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کھلے گا کچھ عرصے اور بعد کہ کہاں سے کتنے ریال آئے تھے اور کہاں سے کتنے ڈالر آئے تھے۔ ہم تو پہلے سے ہی، میں تو برائی بھی لے چکا ہوں ایک بات کے اوپر، ہمیں جب مل رہی تھی تو ہماری اس وقت 16 ایمبولینسیں تھیں، تو ہمیں 5 ایمبولینسیں ایک جگہ سے مل رہی تھیں، ہم نے کہا نہیں لیں گے ہم ان سے، اس لیے کہ ہم ان کی 5 کی وجہ سے ہماری 16 بھی ان کے کھاتے میں چل جائیں گے۔ پاکستانی کیا غریب ہیں جو ہم باہر سے کسی سے ایمبولینس ڈونیشن میں لیں؟ ہم نے کسی سے آج تک ڈونیشن نہیں لیا۔ پاکستانی ویسے ہی اتنے کمزور ہونے کے باوجود اتنے مضبوط ہیں، تو ہم کہیں سے، ہم دینے والے لوگوں میں سے ہیں، ہم لینے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان کا شیعہ دینے والوں میں سے ہے، لینے والوں میں سے نہیں ہے، اور یہی غیرت اور یہی حمیت، یہی عزت اور وقار اور بڑھانا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزو، زیادتی اور ظلم کہ ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی، ہم نے یہ مظلومیت سیدہ کی اپنے زمانے میں بھی دیکھی کہ ایک شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ فدق مانگنے تو گئی تھیں، مگر بی بی معاذ اللہ مطالبہ فدق میں خطا پر تھیں۔ صبر کر لیجئے، علمی جواب دے دیجئے اور وقت کو مکمل کیجئے، کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے۔ آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ آ رہی ہیں۔ سیدہ کی محشر میں آمد ہوگی، نبی مکرم سے فرمایا جائے گا میری کنیز خاص فاطمہ آ رہی ہے۔ سارا محشر گردنیں جھکا کے کھڑا ہوگا، بی بی کی آمد ہوگی، کس شان کے ساتھ؟ نبی فرماتے ہیں جس سواری پر سیدہ کو بٹھایا جائے گا، اس سواری کو خاص طور پر بنایا جائے گا سیدہ کے لیے، اس کا نام عزبہ ہے، عزبہ نامی سواری ہوگی، اس پہ سیدہ کو لائیں گے، اور جب سیدہ محشر میں عرش اور کرسی کے سامنے سے گزریں گی، فرمائیں گی میری سواری روک دو۔ جب سواری رکے گی تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی آج مجھے انصاف چاہیے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ سیدہ فرمائیں گی مجھے حسین ایسے دکھا جیسے عصر عاشور تھا،
جواب قدرت آئے گا فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. وقت تنگ ہو گیا ہے، بہت جلدی جلدی چند مصائب کے جملے اور پھر میرے بھائی نوحہ خوانی کریں گے. آواز آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی کہ حسین کو ایسا دیکھو جیسے عصر عاشور تھا. بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے. آواز آئے گی ھذا حسین. وسط محشر کا زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، بیچ کی زمین کو اٹھا دیا جائے گا اور وہ درمیان سے جو زمین اونچی ہوگی اٹھایا جائے گا، وہاں سب کو نظر آئے گا حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں. عصر عاشور جیسے امام حسین تھے. عزاداروں گریہ ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئیں. میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ قم میں، بی بی معصومہ کے حرم میں مجلس پڑھتے ہوئے، مصائب پڑھتے ہوئے یہ جملہ سنا تھا. وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، شاید ثواب میں اضافہ ہو جائے. فرما رہے تھے کہ جب مولا گھوڑے سے گر رہے تھے نا، تو گھوڑے پہ ڈگمگاتے ہوئے جس طرف جھکتے تھے گرنے کے لیے، وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. حضرت مختار کے دربار میں سپاہیوں نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے ہوئے اشارہ کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر وہ یہ کہنے لگے کوئی بھی نہیں تھا جو کچھ دے رہا ہو. اور کیوں کہہ رہے تھے حسین کہ مجھے نہیں چاہیے؟ تو حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں جب حسین گرنے لگتے تھے، بی بی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی اے میرے لال میری گود میں آ جا. اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پر گرنے دیجئے. جب سیدہ نے بچے کو گرتے دیکھا ہوگا، عجب نہیں سیدہ وہاں زمین پر گری ہو. محشر کی روایت یہ ہے کہ حسین کو گرتے ہوئے دیکھا جائے گا، بی بی اپنی سواری سے گریں گی، پورے محشر میں گریے کی آوازیں بلند ہوگی. وہ میدان محشر ہوگا یا روز عاشور کی مجلس ہوگی، آواز آ رہی ہوگی واہ حسینا واہ مصیبتا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. مرحومہ مغفورہ سیدہ نسیم فاطمہ زوجہ سید مناظر حسین عابدی کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحومہ کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا حسین